اور اسی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، یا اللہ عز و جل اس بد زبان گستاخ کو یہی دنیا کی آگ کے اندر ہی جلا دے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے، یزیدی، اس کا نام مالک بن عروہ تھا، یہ یزیدی تھا اور مالک بن عروہ اس کا نام تھا۔ چونکہ پہلے جو جنگیں ہوتی تھی وہ خندق وغیرہ کھودا جاتا تھا حفاظت کے لیے، سیفٹی کے لیے، اور اس خندق کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، قافلے والوں کی حفاظت کے لیے اس خندق گڑھے کے اندر جو ہے وہ آگ جلا دی۔ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم سنتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کرامتیں ظاہر ہوئی، جی ہاں، یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بھی دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مدنی کے بیان، اور ہمارا فیس بک پیج وہ بھی مدنی کے بیان ہے۔ تو ہمارے فیس بک پیج پر اگر یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ محرم الحرام کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اور اس مہینے کے اندر اسلام کو قیامت تک کے لیے غلبہ حاصل ہوا، اور اہل بیت اطہار کو شہادت نصیب ہوئی، ان کے ساتھ ظلم بھی ہوا، ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی۔ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم سنتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کرامتیں ظاہر ہوئی، جی ہاں، یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بھی دیکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امام حسین اس قدر مستجاب الدعوہ تھے، یعنی جو بھی دعا امام حسین کرتے وہ کربلا کے میدان میں فوراً قبول ہو جاتی، اور یہ تمام چیزیں یزیدی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور منصب کو نہ سمجھ سکے۔ اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں نے امام حسین کی کرامات کو دیکھا تو اس وقت ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جنگ کرنا، اور اگر ہم ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو یقیناً ہار اور جہنم کے اندر ٹھکانہ یہ ہمارا مقدر ہوگا۔ لیکن جو یزیدی تھے، یزید تھا یا یزید کے جو ماننے والے تھے، ان کے سامنے صرف ایک ہی چیز تھی، اور وہ ہے دنیا، دنیا کا مال، دنیا کا منصب، دنیا کا عہدہ، کہ اگر ہم نے معاذ اللہ ان کو شہید کیا، ان کو قتل کیا، تو ہمیں یزید کی طرف سے بڑا مال ملے گا، بڑا پیسہ ملے گا، بڑا منصب ملے گا، بڑا عہدہ ملے گا۔ یہ ان کا مقصد تھا، وگرنہ یزید بھی کلمہ پڑھنے والا تھا۔ یزید کے جو ماننے والے تھے، جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن کیا ایک دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ ناانصافی سے کام لیا۔ آئیے کرامتیں سنتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں کون کون سی ظاہر ہوئی کربلا کے میدان کے اندر۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام چشنہ کام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عاشوراء یعنی جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 61 ہجری کو یزیدیوں کو اتمام حجت پورا کرنے کے لیے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تاکہ حجت پوری ہو جائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اب جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی، اس کا نام مالک بن عروہ تھا، یہ یزیدی تھا، اور مالک بن عروہ اس کا نام تھا۔ چونکہ پہلے جو جنگیں ہوتی تھی وہ خندق وغیرہ کھودا جاتا تھا حفاظت کے لیے، سیفٹی کے لیے، اور اس خندق کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، قافلے والوں کی حفاظت کے لیے اس خندق گڑھے کے اندر جو ہے وہ آگ جلا دی، تاکہ یزیدی اس آگ کو پار کر نہ آ سکیں۔
تو جب یہ آگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلائی تو ایک بد زبان گستاخ اور بے ادب یزیدی بولنے لگا کہ اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی۔ معاذ اللہ، اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم نے وہاں جہنم کے اندر تو جلنا ہی جلنا ہے، لیکن تم نے دنیا کے اندر بھی آگ جلا لی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کذبت یا عدو اللہ، کہ تم نے جھوٹ کہا اے اللہ کے دشمن، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ تو جب یہ جملہ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تو ایک جانثار حضرت سیدنا اوجسا اس کا نام تھا، تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس بے ادب اور گستاخ شخص کو تیر مار کر اس کا سر یہیں پہ قلم کر دیں تیر سے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر دیکھیں کہ امام حسین نے فرمایا کہ اب بھی جنگ کی ابتدا حسین سے نہیں ہونی چاہیے، جنگ کی ابتدا حسین سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تیر مارنے کی اجازت نہیں دی، اور اسی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، یا اللہ عز و جل اس بد زبان گستاخ کو یہی دنیا کی آگ کے اندر ہی جلا دے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ فوراً وہ دعا قبول ہوئی، اور اس شخص جو بے ادب شخص تھا، گستاخ شخص تھا، جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی، اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا۔ گھوڑے کا پاؤں جیسے سوراخ میں گیا تو وہ یزیدی گر گیا، اور جب وہ یزیدی گرا تو اس کا پاؤں رکاب کے اندر پھنس گیا۔ جب پاؤں اس کا رکاب کے اندر پھنسا تو وہ گھوڑا اس یزیدی کو گھسیٹتے گھسیٹتے لے گیا اور اسی آگ کے اندر اس کو جھلس دیا، اور وہ یزیدی اسی آگ کے اندر جل کر مر گیا۔ تو جب یہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اسی وقت حضرت امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں حمد کی، تعریف بیان کی، اور اس بات پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ عز و جل اس گستاخ اور بے ادب شخص کو یہیں پہ تم نے سزا دے دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی۔ لیکن ابھی بھی جو یزیدی تھے ان کی آنکھوں پر، دماغ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور وہ اس واقعے کو بھی سمجھ نہ سکے، وہ اس واقعے کو اتفاق سمجھ رہے تھے کہ یہ واقعہ اتفاقی طور پر ہوا۔ تو بہرحال ان بے ادبوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اب بھی پتہ نہ چل سکا۔ آئیے دوسری کرامت جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ کرامت ہم دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔